الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمت ان کا پالا. مجھے فکر اپنے عالم، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم. ہم طلوع ہونے والے تو غروب ہونے والا. برادر محترم جناب حمزہ صدیقی صاحب، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب قیصر شریف صاحب، ناظمین صبح اسلامی جمعیت طلبہ اور میرے پرعزم پرجوش نوجوان بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ڈے ہے اور 17 نومبر 1941 سے لے کر آج تک طلبہ حقوق کے لیے دنیا بھر کے تنظیمات یہ ڈے منا رہی ہے. اور اس وقت بھی دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں اپنے حقوق کے لیے طلبہ کے جلسے جلوس اور اجتماعات ہو رہے ہیں. میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان پاکستانی طلبہ کی حقوق کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں طالب علم اپنے حق سے محروم ہیں، ان کے حقوق کی حصول کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑی ہے جماعت اسلامی. میں اسلامی جمعیت طلبہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج صرف اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ لوگ آج اسلام آباد میں جمع ہیں تو پاکستان کے کروڑوں غریب ماں باپ والدین کے حقوق کے لیے بھی جمع ہیں. وہ غریب والدین جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے لیکن غربت اور مہنگائی اور حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کے جگر گوشے یونیورسٹیوں میں جانے سے محروم رہے، کالج میں داخلے سے محروم رہے، اسکول کے دروازے میں قدم رکھنے سے محروم رہے. تو آج میں ناظم اعلیٰ جمعیت کو اور آپ تمام طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ صرف طلبہ کی آواز اور ترجمان نہیں ہے، اتنے بڑے عظیم تعداد میں آ کر آپ کروڑوں پاکستانیوں کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، مجھے خوشی ہے کہ آج میں شاہین صفت نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آج میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کو اقبال نے شاہین کہا تھا اور ستاروں پر کمن ڈالنے کا ہدف دیا تھا. آج جذبوں کا ایک سمندر میرے سامنے موجود ہے
اور علمی دنیا کے یہ چاند، سورج اور ستارے آج میرے سامنے موجود ہے. میرے لیے آج کا یہ اجتماع مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک اور ایکٹ بھی ہو رہا ہے، جوائنٹ سیشن. اس طرح ہزار جوائنٹ سیشن سے بہتر نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ماتھے پر روشنی ہے، آپ قوم کا مستقبل ہے، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جن کے دامن پر کرپشن کا داغ ہو. آپ آج اسلام آباد آئے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. کوئی نیب کا کیس نہیں ہے، کوئی قرضے کی حصول کا مطالبہ نہیں ہے. میرے یہ نوجوان اپنی ریاست اور اپنی حکومت اور حکمرانوں سے تعلیم کا حق مانگ رہے ہیں. وہ حق جو آئین نے دیا ہے، وہ حق جو دین نے دیا ہے، وہ حق جو ہر طالب علم کا حق ہے. یو این او کے چارٹر میں طالب علم کا وہ حق موجود ہے. تو آج میرے سامنے پاکستان کے یہ ہیرے، پاکستان کے یہ موتی اور لال موجود ہے. میں آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں. میں جانتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو، جنہوں نے ہمیشہ طلبہ کی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے. ماشاء اللہ کے زمانے میں جب جمعیت پر پابندی لگی، طلبہ تنظیمات پر پابندی لگی اور سارے لوگ خاموش ہو گئے، تو یہی اسلامی جمعیت طلبہ میدان میں نکلی، طلبہ حقوق کے لیے، طلبہ تنظیموں کے بحالی کے لیے جدوجہد کا اعلان کیا. ماشاء اللہ کے احکامات کو چیلنج کیا، بغاوت کا اعلان کیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب طلبہ حقوق کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے سابق ناظم اعلیٰ معراج الدین خان کو کوڑوں کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ ڈرنے والا نہیں تھا. اس نے وہ سب کچھ قبول کیا، لیکن طلبہ تنظیموں پر اور طلبہ حقوق کے خاطر جینا اور مرنا بھی قبول کیا. حکومت کے آگے نہیں جھکے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جنہوں نے ہمیشہ جمہوری جدوجہد میں اپنا حصہ لیا ہے. جمعیت ہے جنہوں نے پاکستان کے خاطر ہزاروں کی تعداد میں جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور گزشتہ عرصے میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے سابق ناظم اعلیٰ جناب مطیع الرحمان نظامی کو ڈھاکہ جیل میں پھانسی دی گئی کہ انہوں نے پاکستان کے حمایت میں، انہوں نے پاکستان کی بقا کے خاطر، پاکستان کے نظریے کے خاطر 1970 میں طلبہ کو منظم کیا تھا، انڈیا کا مقابلہ کیا تھا، مکتب باہری کا مقابلہ کیا تھا، اور اپنی جان پاکستان کے نظریے لا الہ الا اللہ پر قربان کر دی. ان کی لاش ڈھاکہ جیل سے نکلی اور پھانسی پانے کے بعد بھی ان کے بچوں نے کہا کہ ہمیں اپنی باپ کی شہادت پر فخر ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر قربانی دی. میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا. یہ جمعیت ہے جنہوں نے عشق مصطفیٰ کو نئی نسل میں عام کیا. اور جب جرمنی میں ایک ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو جمعیت کے ایک سابق رفیق نے آگے بڑھ کر اپنی جان قربانی کے لیے پیش کیا اور چیمہ صاحب وہاں شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے نبی مہربان کے شان میں ہتک اور گستاخی قبول نہیں کی. جمعیت نے قیادت پیش کی ہے، جمعیت نے قوم کو تحفے دیے ہیں، اور چند دن قبل
ہماری اس دنیا سے ایک ہستی رحلت کر گئی، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، جنہوں نے پاکستان کو ایٹم بم کا اسلحہ تحفہ دیا تھا۔ وہ تحفہ ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی اسلامی جمعیت طلبہ کا تحفہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں چند گز کے فاصلے پر ان کی نماز جنازہ میں ملک کا وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو شرکت نصیب نہیں ہوئی، اور ڈاکٹر قدیر خان نے زندگی میں بھی ان حکمرانوں سے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ان کے موت پر بھی ان حکمرانوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب کو وہ عزت نہیں دی جو انہوں نے پاکستان کو دنیا کا 7واں ایٹمی پاور اور عظیم پاکستان بنایا تھا۔ میں جانتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ نے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لگایا، قرآن کے ساتھ جوڑنے، مساجد کے ساتھ جوڑنے کی تحریک چلائی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے تکریم والدین کا عزت اور سبق لوگوں کو سکھایا۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے تکریم اساتذہ کا سبق لوگوں کو دیا، اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جنہوں نے ہر سال پاکستان کی سوسائٹی کو 18 سے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالرز دیے ہیں، اور اس وقت بھی اس ملک میں 1400 پی ایچ ڈی اسکالرز وہ ہے جنہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے آغوش میں تربیت حاصل کی ہے، اور آج ہر ادارے میں وہ چراغ روشن کی طرح موجود ہے۔ میرے دوستو، آج یہ کامیاب کنونشن، اس پر میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طلبہ آج کیوں یہاں آئے ہیں؟ یہاں لاہور سے آئے ہیں، دھیر سے آئے ہیں، چترال سے آئے ہیں، پشاور سے آئے ہیں، گجرات اور سرگودا اور پنڈی سے آئے ہیں۔ یہ کیا مانگتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ان کو تعلیم دیا جائے، یہ چاہتے ہیں ان کو تعلیم کے حق سے محروم نہ رکھا جائے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے، لیکن بجٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ اس میں یونیورسٹی بنائی، اور جس نے پہلا ایڈمیشن اور داخلہ لیا اس کو اصحاب صفہ کا نام دیا گیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا کہ جو لوگ بدر کے جہاد میں جو کافر گرفتار ہو گئے ہیں، وہ اگر فدیہ نہیں دے سکتے تو ہمارے 10 بچوں کو تعلیم دے۔ تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تعلیم حاصل، علم حاصل کرو، تعلیم پر خرچ کرو۔ والدین کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم پر توجہ دے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری قوم، ہماری ریاست، ہماری حکومت نے اس شعبے کو اگنور کیا ہے، تباہ کیا ہے۔ میں ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قوم بندوق سے ترقی نہیں کرتی، قوم ایٹم بم سے ترقی نہیں کرتی۔ یہ ایٹم بم اور یہ بندوق تو رشیا کے ساتھ موجود تھا، لیکن اس شکست سے نہیں بچ سکے۔ قوم ترقی کرتی ہے، قوم آگے بڑھتی ہے تعلیم سے، ٹیکنالوجی سے، لیکن آج ہماری حکومت ہے جو سالانہ بجٹ میں صرف 2.6% تعلیم کے لیے رکھتی ہے۔ افغانستان سے بھی کم پیسہ، سری لنکا سے بھی کم، بھوٹان سے بھی کم، نیپال سے بھی کم، بنگلہ دیش سے بھی کم، اور ہندوستان سے بھی کم۔ میں اس لیے حیران ہوں کہ یہ کیسی حکومت ہے جو دفاع پر خرچ کرتی ہے لیکن تعلیم پر خرچ نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پاکستان ترقی نہیں کر سکا۔ ہمارا پاسپورٹ دنیا میں کمزور ترین 5 پاسپورٹوں میں شامل ہو گیا۔ آج دنیا کے
82 ममालिक में एनवायरमेंट के बदतरी के लिहाज से पाकिस्तान 128वें नंबर पर है, इसलिए कि यहाँ तालीम नहीं है। आज हमारा मुतालिबा है कि तालीम के बजट को 5% तक बढ़ाया जाए और तालीमी करप्शन का खात्मा किया जाए, फीसों में कमी की जाए और तालीम पर इस हुकूमत ने जो जालिमाना टैक्सेस लगाए हैं, तालीम पर वो टैक्स खत्म किया जाए। अब तो किताब को हाथ लगाना मुश्किल है, लाइब्रेरी में 5 मिनट बैठना नामुमकिन हो गया है। NTS के नाम पर तालिब इल्मों को लूटा जा रहा है, दाखिला फार्म पर फीस है, तालिब इल्म को लूटा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले का फीस तालिब इल्म को लूटा जा रहा है। सुबह के वक्त आप पढ़े, शाम के वक्त पढ़े, फिर कहते हैं कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत आपको शाम के वक्त बैठना चाहिए। तो क्या एक तालिब इल्म जिसको सरकारी तालीमी इदारे में सुबह के वक्त जाना नसीब न हो और शाम के वक्त जाना उनका जरूरी हो, तो फिर आप कैसे उसको निचोड़ते हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उसके जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है? लेकिन लूटने का एक अंदाज है। जैसे ही आप तालीमी इदारे में कदम रखते हैं, वहां मीटर स्टार्ट होता है। और अब हैरान है, हमारे बुजुर्ग के बच्चों को खाना खिलाए या उनके हाथ में किताब और कलम थमाए। सच्ची बात यह है कि जीना भी मुश्किल हो गया है, पढ़ना भी मुश्किल हो गया है, आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों, आज तबकात निज़ाम तालीम है। पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान बनाए गए हैं। अमीरों के लिए अलहदा तालीमी इदारे, गरीबों के लिए अलहदा तालीमी इदारे, अमीरों के लिए अलहदा हॉस्पिटल, गरीबों के लिए अलहदा हॉस्पिटल, अमीरों के लिए अलहदा ग्राउंड, गरीबों के लिए अलहदा ग्राउंड, अमीरों के लिए भी शहर अलहदा हो गए, गरीबों के लिए भी शहर अलहदा हो गए। हम ये 2 पाकिस्तान नहीं मानते, हम एक पाकिस्तान की बात करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज मैं पार्लियामेंट के पास खड़ा हूं और इमरान खान मौजूद है और जनाबे बिलावल साहब भी मौजूद है। मैं इमरान खान से कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि मैं यूथ में बहुत मकबूल हूं, जब आप कहते हैं कि नई नस्ल आपके साथ है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप आज इस जॉइंट सेशन में तलबा यूनियन के बहाली का ऐलान करें ताकि दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। मैं पीपल पार्टी से भी कहता हूं कि सन में आपकी हुकूमत है, अगर तलबा नौजवान आपके साथ है तो कराची यूनिवर्सिटी में, सक्कर यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में यूनियन के बहाली का ऐलान करे ताकि नई नस्ल आपको आईने दिखाएं कि आज नई नस्ल में तुम्हारी वक्त किया है और तुम्हारी हैसियत किया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पाकिस्तान किसी जर्नल ने नहीं बनाया, पाकिस्तान एक जमहूरी प्रोसेस में बना है और इस मुल्क की तरक्की का दारोमदार आज भी हकीकी जमहूरियत में है। तो अगर डॉक्टर्स तंजीम बना सकते हैं, ताजर बना सकते हैं, ड्राइवर बना सकते हैं, तो आपने तलबा को क्यों अपने इस दरीना हक से महरूम रखा है? मुझे अफसोस है, पीपल्स पार्टी ने वादा किया यूनियन के बहाली का, नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था यूनियन के बहाली का, इमरान खान ने वादा किया था यूनियन के बहाली का, लेकिन ये तमाम पार्टियां दगा दे गए, बेवफाई कर गए और उन्होंने यूनियन को बहाल न करके नौजवानों में अपनी शिकस्त का एतराफ किया है। इसलिए नतीजा क्या निकला कि ये जो तलबा है मायूस हो गए और खुद इमरान खान साहब ने एतराफ किया है कि आज नौजवान मायूस है। 70 लाख से ज्यादा नौजवान इस वक्त नशे के शिकार हो गए।
وفاقی منسٹر نے سینٹ میں اعتراف کیا تھا کہ 65% طلبہ اور طالبات اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں وہ نشہ کے بیماری میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ ملک میں ڈپریشن ہے، ملک میں غربت ہے، ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے 33% پاکستانی ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ کون رسپانسبل ہے؟ یہی حکومت رسپانسبل ہے۔ میرے دوستو، HEC نے مطالبہ کیا کہ ہمیں 104 ارب روپیہ دے دے تاکہ ہم اعلیٰ تعلیم کو عام کرے، لیکن ہماری حکومت نے، PTI کی حکومت 104 ارب روپیہ نہیں دے سکی۔ میں نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر حکومت کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کہاں گیا؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، آپ کا خزانہ مافیاز کہاں گئے؟ گزشتہ عرصے میں چینی مافیا نے 184 ارب روپیہ، گندم مافیا نے 220 ارب روپیہ، پیٹرول مافیا نے 25 ارب روپیہ، توانائی بحران میں 350 ارب روپیہ، LNG مافیا نے 100 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ چاروں طرف مافیا، ایوان میں مافیا، کیبنٹ میں مافیا، سرکاری پارٹی میں مافیا، اپوزیشن میں مافیا، اور ان مافیا نے تمہیں نچوڑ کے رکھا ہے، تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا کہ خواجہ نانے بندہ مزدور خود، آبروئے دختر مزدور برد، کہ ظالم سرمایہ دار نے مزدور کے حصے کا کھانا بھی کھایا اور مزدور کی بیٹی کی عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ بھی کھلا۔ اقبال کہتا ہے چیز تو قرآن خواجہ را پیغام مرگ، پھر قرآن کیا ہے؟ اس ظالم سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام ہے۔ دستگیرو بندے بے آب و برگ، اور یہی قرآن کا نظام، یہ غریب کے لیے، مظلوم کے لیے اور ہر کمزور کے لیے ایک دستگیر ہے، ایک چھتری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ میں کیا کروں، مہنگائی باہر سے آئی ہے۔ یار، جس سوراخ سے مہنگائی اندر آتی ہے، آپ وہ ہمیں بتائیں، ہم وہاں بیٹھیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، مقابلہ کریں گے جہاں سے آپ کو تنگ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں مہنگائی باہر سے آتی ہے۔ میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو پیٹرول باہر سے، ڈیزل باہر سے، تو گنا تو اس ملک میں پیدا ہوتا ہے، گندم تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، چنے تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، آخر چاول تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، پھر کیوں گنا، چاول اور چینی یہاں مہنگے ہو گئی ہے؟ یہ تمہاری بد انتظامی کی وجہ سے، یہ تمہارے چاروں طرف موجود مافیاز کی وجہ سے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، جھوٹے لوگ تھے اور جھوٹے وعدے کیے، اور سچے لوگ آئیں گے تو سچ بولیں گے۔ وزیر اعظم نے جتنے بھی اعلانات کیے تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی گواہی مجھے قبول ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ وزیر اعظم نے اعلان کیا میں 50 لاکھ گھر دوں گا، سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ وزیر اعظم نے اعلان کیا وزیر اعظم ہاؤس سے میں یونیورسٹی بناؤں گا، 3 سال گزر گئے، سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ نواز انہوں نے اعلان کیا میں IMF کی طرف نہیں جاؤں گا، گئے یا نہیں گئے، سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں قوم کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ اس لیے میں دیکھتا ہوں انہوں نے نہ صرف پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا
بلکہ انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کو بھی بدنام کیا کہ سود میں اضافہ ہوا اور یہاں جھوٹ میں اضافہ ہوا. یہ ظالم حکومت ہے. یہ سپریم کورٹ کے حکم کو بھی نہیں مانتی, یہ آئین کو بھی نہیں مانتی کہ آئین کا بھی تقاضا ہے اور سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے کہ آئندہ کے لیے CSS کے امتحانات, مقابلے کے امتحانات انگریزی کے ساتھ اردو میں شروع کیا جائے تاکہ دینی مدارس کے 31 لاکھ طلبہ بھی CSS کے ایگزام میں حصہ لے. 3.25 سال گزر گئے, انہوں نے وعدہ نہیں نبھایا. تو آپ سے پوچھتا ہوں, جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ میرے دوستو, میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی, اب کرنا کیا چاہتے ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ نے اعلان کیا تھا میں کارخانے لگاؤں گا, بھول گئے؟ کارخانوں کے بجائے انہوں نے لنگر خانے بنائے. تو نوجوانوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو کارخانے چاہیے یا لنگر خانے چاہیے؟ لنگر خانے چاہیے؟ زور سے بولے. کارخانے چاہیے. تو کارخانے کیسے بنیں گے؟ انہوں نے تو ابتدائی سے مرغیاں اٹھا کر انڈے لے کر نوجوانوں کے ہاتھ میں تھمائے, اور جن نوجوانوں کو مرغی مل گئی 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ مرغی بھی نہیں تھا, وہ مرغا تھا, تو انڈے دینے کے قابل بھی نہیں تھے. اس لیے آج اس ایوان میں آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے, عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے, عافیہ کے رہائی کی بات نہیں ہو رہی ہے, مظلوموں کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, مفادات کی بات ہو رہی ہے, نیب کی بات ہو رہی ہے. اور میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے اور اس ریمارک کے ساتھ ہوں کہ اگر صحیح 62-63 پر عمل ہوا تو جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں یہ سب اڈیالہ جیل جائیں گے. انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, انہوں نے آپ کے اداروں کو لوٹا ہے, انہوں نے آپ کے PTCL کو ناکام بنایا, انہوں نے آپ کے اسٹیل مل کو ناکام بنایا, انہوں نے آپ کے PIA کو ناکام بنایا, انہوں نے آپ کے ریلوے کو ناکام بنایا. آج ایوان میں کون موجود ہے؟ پیپلز پارٹی والے ہیں, مسلم لیگ والے ہیں, PTI والے ہیں. دیکھیے, پیپلز پارٹی نے جب ان کی حکومت تھی 14 ارب کا قرضہ لیا تھا. مسلم لیگ کا زمانہ آیا 25 ہزار ارب تک پہنچایا. عمران خان کا زمانہ آیا تو آپ پر قرضہ اس وقت 47.8 ٹریلین تک بڑھایا. آپ کا حال بھی انہوں نے تباہ کیا, آپ کا مستقبل بھی تباہ کیا. اور کل بھی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کرنے اور خود مختاری دینے کے لیے ڈاکومنٹ تیار ہو گئے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں, اسٹیٹ بینک پاکستان کا ہے, اسٹیٹ بینک 22 کروڑ عوام کا ہے, اسٹیٹ بینک غریبوں کا ہے. ہم کسی بھی قیمت پر اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, کرنا کیا ہے؟ ان لوگوں سے مطالبے کرنے ہیں یا کچھ کر کے دکھانا ہے؟ اس لیے کر کے دکھانا ہے. آپ نے لائبریریوں کو بھی آباد کرنا ہے, آپ نے دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کا مقابلہ بھی کرنا ہے. آپ نے میرے پاکستان کو ایک نہیں 100 ڈاکٹر قدیر بھی دینا ہے. آپ میں سے میں چاہتا ہوں کہ غزالی ہو, کوئی ابدالی ہو, کوئی غزنوی ہو, کوئی علامہ اقبال ہو, کوئی سید مودودی ہو. آپ ہی سے توقع ہے, ہم آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں. میں میرٹھ کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں.
بین الاقوامی صحافیوں نے تحقیق کی، پاناما لیکس سامنے آیا، انہی پارٹیوں کے لوگ اس میں ملوث پائے گئے۔ ابھی ڈنڈو کیا ہے؟ پنڈورا ہے، پنڈورا پیپر سامنے آیا۔ جب پنڈورا کا ڈنڈورا ہو گیا تو پتہ چلا کہ اس میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں بھی مسلم لیگ کے لوگ ہیں، اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، میں اس لیے سپریم کورٹ گیا ہوں پاناما لیکس کے خلاف بھی، اور مجھے افسوس ہے کہ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے 436 افراد کو چھوڑا اور ایک آدمی کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن 436 افراد کو سمن نہیں کیا۔ حال یہ ہے کہ میں نے دوبارہ ایک پٹیشن جمع کی، اور اب جب پنڈورا کا ڈنڈورا ہو گیا، اس میں 700 افراد تھے، اس میں بھی ان 3 پارٹیوں کے نام ہیں۔ میں پھر سپریم کورٹ پہنچا ہوں کہ جب تک ان معاشی دہشت گردوں کا احتساب نہ ہو، غریب پاکستانی باہر سے بیچتے ہیں اور یہ ظالم کرپ اشرافیہ یہاں کما کر باہر بیچتا ہے۔ اس لیے جوانوں، ان ظالموں کے ہاتھ میں، ان ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ اب تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے ایوان جو یہاں پر موجود ہے، اس میں تمہاری قسمت کے فیصلے نہیں ہوتے، اپنے مفادات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کل خیبر پختونخوا کی کمیٹی نے سفارش کی کہ اسمبلی ممبران کے تنخواہوں میں، الاؤنسز میں 25% اضافہ کیا جائے۔ عوام بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ کشمیر فتح کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس لیے دوستو، تمہارے راستے میں اصل رکاوٹ یہ ظالم سیاستدان ہے، یہ کرپٹ سیاستدان ہے، یہ کرپٹ اشرافیہ ہے۔ جماعت اسلامی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ ہمیشہ ہم نے غریب طلبہ کا ساتھ دیا ہے، ہم نے کسانوں کا کیس لڑا ہے، ہم نے مزدوروں کا کیس لڑا ہے، ہم نے مظلوموں کا کیس لڑا ہے، اور آپ جیسے نوجوان میرے دائیں بائیں موجود ہو انشاءاللہ تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی پاکستان بنائیں گے۔ امن ہو کہ جنگ ہو، ساتھیوں کے سنگ ہو، سب مجھے پسند ہے، خود ہو کہ رنگ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان پاکستان انقلاب 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 انقلاب۔ اسلامی جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت طلبہ، جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔